میاں صاحب کو لے ڈوبے گا یا کپتان کو؟ وزارت کے 4 سال بعد سعد رفیق کو ریلوے کی ترقی کے لیے $30 ارب کی ضرورت۔ افغانستان سے بلوچستان پر نئی خفیہ یلغار کی تیاریاں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، 4 جنوری 2017 سے پاناما کیس کی عدالت میں سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور ایک طرف تو عدالت کے اندر کارروائی جاری ہے جبکہ دوسری جانب عدالت کے باہر بھی لفظی گولہ باری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ عوام شش و پنج میں ہیں کہ پاناما کا معاملہ میاں صاحب کو لے ڈوبے گا یا پھر کپتان کو، یہ تو آنے والا وقت ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ہارون صاحب، تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ تمام شواہد عدالت کے سامنے پیش کر دیے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ پاناما کا فیصلہ بڑی جلدی ہو جائے گا۔ نون لیگ کو یقین ہے کہ جو شواہد تحریک انصاف نے پیش کیے ہیں وہ ناکافی ہیں اور 2 ہفتے میں ہی یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ انہیں یقین ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، کہنا ایک بات ہوتی ہے نا۔ وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہیں پریس کانفرنس کی نون لیگ کے لیڈروں کی؟ نواز شریف کی باڈی لینگویج کیا کہتی ہے؟ یہ پروجیکشن ہے، یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تو بات ہی مذکر خیز ہے کہ عمران خان اس میں تباہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان اس میں کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے عمران خان ہار جائے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، کیس ہار جائے۔ بھائی یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی نا کہ نواز شریف جو ہے وہ اخلاقی طور پہ جو ہے ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ثابت۔ دولت سے اس کی محبت اسٹیبلش ہو گئی، باہر بزنس ہے، یہ دبئی سے پیسے نہیں بھیجے گئے، آلموسٹ اسٹیبلش ہے۔ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ مریم صاحبہ کے ہیں فلیٹ یا ان کے بھائیوں کے ہیں۔ ویسے وہ بھائی کہتے رہے ہیں ہمارے ہیں اور کبھی کوئی کہتا رہا میرے ہیں، کوئی حسین نے کہا میرے ہیں، اس نے کہا میرے ہیں، کرائے پہ ہیں۔ وہ قطر والے خط کے سوا ان کے پاس کیا ہے؟ خیر یہ تو عدالت پہ چھوڑ دیں کیونکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ گفتگو کریں گے۔ کیا وہ اتنا دباؤ ہے کہ چیف جسٹس صاحب شامل ہونا انہوں نے پسند نہیں کیا؟ چاہتے تو ہو سکتے تھے نا، دونوں طرف دباؤ ہے نا، ہر دفعہ میں کہتا ہوں۔ اب مسلم ہانی جو ہیں وہ تصویر جعلی تھی یا اصلی تھی جو بھی، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن وہ الگ ہو گئے، ظاہر ہے چیف جسٹس نے الگ کیا یا خود الگ ہو گیا، دونوں صورتوں میں۔ عدالت کیوں اپنی عزت خراب کرے گی؟ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے جس کا بہت امکان ہے تو عدالت کیوں؟ دوسری بات یہ ہے ٹیلی ویژن کو تو پیمرا کے ذریعے روک لیں گے، کچھ دباؤ ڈال لیں گے، فرض کیجئے مفروضے ہیں نا یہ سب، کتنا ہر کوئی گیس کر سکتا ہے کتنا۔ اب سار عالم صاحب اخبار نویسوں کی زبان بند کر دیں گے، کوشش کر کے دیکھ لیں، اخباروں کو اشتہار بہت دے دیں گے، سوشل میڈیا کے کیا کریں گے؟ میں نے آج ایک اخبار نویس سے پوچھا کہ کتنے لوگوں سے سوشل میڈیا پہ آپ کا رابطہ ہے؟ انہوں نے کہا 100 کے قریب، 30-40 تو میرے ذاتی دوست ہیں، اور وہ 30-40 کے پاس جب میسج پہنچتا ہے تو وہ 30-40 تک رہتا ہے اور 100 کے پاس جب پہنچتا ہے تو 100 کے پاس رہتا ہے۔ یہ تو سٹیزن جرنلزم شروع ہو گیا نا۔ اب جرنلزم پہ تو دباؤ ڈالا جا سکتا، ایک زمانہ تھا مقدمے بغاوت کے کچھ اخبار نویسوں پہ گئے تھے، ان سے بھی بعد میں صلح کرنی پڑی، دونوں کو بڑے بڑے عہدے دینا پڑے۔ کیسے کریں گے؟ عمران خان پہ 2 کیس بنانے کی کوشش کی گئی، الٹے لٹک گئے اس میں۔ وہ شوکت خانہ میں کرپشن ہوئی ہے اور مکان کا اس کا مسئلہ، لوگوں نے کسی نے مان کے دیا، کوئی ایک آدمی مانتا، اور نجم سیٹھی کو کہنا پڑا کہ کرپشن تو اس میں نہیں ہے۔ اچھا سیٹھی کا مانو کوئی معمول ہے، وہ کیسے اس میں مجرے؟ فرض کی دیکھیے تاثر جو عوام میں پیدا ہو جاتا ہے اور گہرا ہو جاتا ہے اسے کبھی کھرچا نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے، وہ مانتی ہے کسی کی۔ اچھا حبیب صاحب، پی ٹی آئی تو تحقیقاتی کمیشن پر راضی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا اگر کمیشن بنا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن کیا کمیشن کے بغیر یہ ممکن ہے کہ جو شواہد پیش کیے جا رہے ہیں ان کو جج کیا جا سکے، دیکھا جا سکے کہ آیا کہ یہ شواہد درست ہے؟ جو صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج اپنا جواب جمع کرایا ہے، اس بات کو کیسے جج کیا جائے گا کہ جو کچھ جمع کرایا جا رہا ہے وہ درست ہے؟ تو ہارون صاحب نے جیسے ابھی وضع کیا ہے کہ آپ اخلاقی اصول کوئی نامعلوم اپنے وضع کردہ ان کے اوپر کسی کو دیوالیہ قرار دے دیں، ایک یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کسی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے یہاں پہ بھی اسٹیبل پہ فیصلہ ہو گیا، اسی طرح کا بنی گالہ میں فیصلہ کر لیں پریس کانفرنس کر کے کہ جناب چونکہ اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں لہٰذا یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں. ایک تو یہ فیصلہ ہے جس کے لیے انہیں کسی عدالت کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا فیصلہ ہے عدالت میں. مجھے اب تک میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ عدالت میں اس کیس کے چلنے کا ڈھنگ کیا ہے. کیا یہ ضابطہ فوجداری کے تابع چل رہا ہے یا ضابطہ دیوانی کے تابع چل رہا ہے؟ کیا ہم عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں یا عدالت میں ہم کوئی اپیل سن رہے ہیں؟ ان عدالت میں ہم ایک سو موٹو لے رہے ہیں، اور وہ بھی سو موٹو کی تعریف اگر بہت بڑی کر دی جائے تو اس کے اندر گھما کے ہم نے اس کو لیا ہوا ہے ایک مجبوری کے تحت. تو اب خود عدالت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ انکوائری بھی نہیں ہے، یہ کیس بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ابھی تک تو یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ کیا ہے. اب اس کی بنیاد پہ روزانہ اگر بنی گالہ میں یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم نے جو چیز کاغذ پیش کیا ہے وہ ثبوت ہے تو بس پھر یہ فیصلہ وہی ہو سکتا ہے. دیکھیے اب تک اس کیس میں ہے کیا؟ اس کیس میں جو پی ٹی آئی بیان کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے سم ویئر ان ہسٹری بیفور 2006 پیسے لیے، ملک سے باہر بھیجے، بے نامی جائیداد خریدی، اور یہ جو فلیٹس ہیں ان کوسچن، اور یہ 2006 سے پہلے خرید لیے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹوٹل ان کا کیس. اور اگر اس کیس کے کسی ایک جزو کو اب تک پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکی کسی صورت میں، یعنی کوئی ایک ثبوت تو ہوگا نا. عدالت نے کیا کہا ہے؟ خود بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ 2006 سے پہلے کیا یہ فلیٹس شریف خاندان کی ملکیت میں تھے؟ اگر یہ ایسے تھے قانونی طور پہ تو پھر تو بات کچھ اور ہو جائے گی، ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو جائے گا، جو عدالت میں اب تک یہ نہیں ہوا. باقی جہاں تک خواہشات کا معاملہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے بھی عدالت نے تو پوری چھوٹ دی ہوئی ہے. دیکھیں عدالت نے، ایک منٹ میں مکمل کر، عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، بینچ کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو رطب و یابس بولنے کی اجازت کھلی ہے. تو اس میں کسی کے پاس عدالت کے اندر بھی عدالت کے باہر بھی تو وہ رطب و یابس جو ہے وہ بولا جا رہا ہے. اور چونکہ آئندہ منڈے تک پروبیبلی جو ہمارے نعیم بخاری صاحب ہیں یہ اپنے دلائل جو چیزیں وہ بولتے ہیں ان کو وہ دلائل کہتے ہیں، چلیں تو ان کے کہے ہوئے الفاظ کو دلائل مان لیا جائے. اور دلائل کیا ہوتے ہیں؟ دلائل مان لیا جائے تو بس پھر وہ منڈے تک اب دیکھیں، منڈے تک لہٰذا آپ کو ٹکر، ٹی وی، اخبار میں سب کچھ ایسے لگے گا جیسے پی ٹی آئی کا رجز جو ہے نا اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے رہیں گے. ابھی وہ وقت آنا ہے جب پی ایم ایل این نے یا نواز شریف صاحب نے اور ان کے بچوں نے اپنا کیس. ہارون صاحب آپ سے ہم بات کریں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما کیس کے حوالے سے. ہارون صاحب، پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ قطری خط کو نظر انداز کر دیا جائے، اس سے کیا؟ قطری خط کو چھوڑنا چاہیے. یہ عجیب و غریب دلائل علی جناب نے دیا نا، کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. جب آدمی تہیہ کر لینا میں نے نہیں سمجھنا تو سمجھ اسے کیسے آسے. 184(3) کا آپ نے کہا نا جی، 184(3) اوریجنل جورسڈکشن، سپریم کورٹ، پبلک انٹرسٹ اور قومی مفاد. جی بالکل. یہ جج بچے ہیں جنہوں نے اس کا نوٹس لے لیا. دوسرا آپ نے یہ فرمایا کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ دو طرح سے اسٹیبلش ہوگا. یا جج اس نتیجے پہ اس کا فیصلہ بنی گالہ میں نہیں ہونا، سپریم کورٹ میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، فکر مند نہ ہوں زیادہ. انشاءاللہ ہوگا تو سپریم کورٹ ہونا ہی سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ کے جج اسکول کے بچے ہیں، یا وہ خود فیصلہ کریں. بنی گالہ والوں سے تو نکلا ہی نہیں گیا تھا، اس کو چھوڑیں، بنی گالہ کو چھوڑ دیں آپ. یا وہ خود فیصلہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ نواز شریف معصوم ہے بالکل، یا وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے یہ قصوروار ہیں، ان کے بچے قصوروار. یا لوگوں کا تقرر کریں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. یہ کتنا پیچیدہ کام ہے، اس میں سے نتیجہ نکالنا کتنا مشکل ہے، یہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا. ہر جرم اپنا نشان چھوڑتا ہے، یہ معلوم کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور یہ تاثر آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی. کیا حمزہ نے نہیں کہا تھا اسکول میں کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے؟ کیا یہ کسی جمہوریت چلنی چاہیے، ایسی جمہوریت جس میں کرپشن کی گنجائش ہو؟
کیا یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے کہ انہوں نے اپنی 5 سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں 500 بلین پاؤنڈ گئے ہیں، اور میں نام دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، اس کے خاندان کے لوگوں نے مانا کہ ہم نے بھیجے ہیں پیسے، بس یہ کہتے تھے اتنے نہیں بھیجے. اتنی بڑی زیادہ اس کی کابینہ میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس نے مجھے بتایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ بھی جاتے ہیں خاموشی سے، اور فرانس سے جاتی رہتے ہیں، اور دبئی میں تو سرمایہ کاری آئی. وزیر خزانہ اس کا گواہ ہے اسحاق ڈار، وہ ساری منی ٹریل بیان کر چکا ہے نا. اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے وہ بتائیں. اس طرح سے آپ نے سوال کیا پوچھا؟ جیسے اسحاق ڈار کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی بندوق کن پٹی پہ رکھ کے، کوئی کسی نے تو پھر وہ پوری منی ٹریل اس طرح کی، اگر اس طرح کی بندوق رکھی ہوتی منوانی ہے تو مجھ سے بھی منوا لیں. تو یہ بیان کرتا کہ مجھے فلاں دھمکی دی گئی تھی، فلاں آدمی نے دی تھی، حکومت ان کے پاس ہے، کم از کم اس آدمی سے تھوڑا بہت انتقام لینے کی کوشش کرتے. یہ بھی نہیں تو اسے رسوا کرنے کی کوشش کرتے. کبھی انہوں نے نہیں کہا، یہ کہا دباؤ کے تحت. دباؤ کیا تھا؟ دباؤ یہ تھا کہ کانپ رہے تھے، پکڑ گئے تھے. حبیب صاحب آپ ڈاؤٹ فل کیوں ہیں کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دستور کے مطابق چلنا ہے نا. دستور میں آپ کی جو کوٹ ہے، ایک منٹ آپ کر لیجئے گا بات، یہ دستور کے تحت نہیں ہے جی. سپریم کورٹ نے اس بات کو آپ بھول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ چھوٹی عدالتوں کے لیے نظیر ہوتا ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے، وہ ایک قانون ہے. اس پہ اعتراض ہے جی نہیں، اعتراض کس بات پہ ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون ہوتا ہے جی بالکل، اور سپریم کورٹ اس میں سے باہر اب نہیں نکل سکتی. کیا کرے گی سپریم کورٹ؟ یہ کہے گی ہم نہیں سنتے کیس، اچانک ایک دن کہہ دے گی. یہ بھی ممکن ہے نا، ایک ممکنہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا. یہ مناسب نہیں ہوگا نا. یعنی دباؤ کا یہ عالم ہے، چیف جسٹس جو ہیں وہ الگ ہو گئے، اور تصویر جھوٹی تھی یہ سچی تھی، جسٹس ہانی کو الگ ہونا پڑا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت ایک دن کہہ دے گی کہ ہم نہیں فیصلہ کرتے. میں تو امکانی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو اس طرح کا کوئی بھی کیس ہے، اسرٹین آف فیکٹس ہوتی ہے سب سے پہلے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ سب سے نچلی کورٹ میں ہوتی ہے. اس کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے اوپر کی کورٹ میں آپ فیکٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں لی؟ ہارون صاحب، نواز شریف کی خدا کے بندے، شہباز شریف 3 دن چپ رہا، شہباز شریف 3، اور وہ ذاتی طور پہ کیا کہتے ہیں، اب اس کو شہادت کے طور پہ نہیں پیش کیا جا سکتا، اسٹیبلش نہیں کیا، لیکن سب ہر اخبار نویس جانتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں جی، ہماری تو کمپنیاں نہیں ہیں. 3 دن شہباز شریف خاموش رہا، دنیا کے ہر موضوع پہ وہ بات کرتا ہے، روز اس کو ایک 4 کالمی خبر چھپانے کا شوق ہے. حمزہ کا کسی چیز میں خاموش رہتا ہے، وہ کیوں نہیں بولا 3 دن؟ اس کے بچے کیوں نہیں بولے؟ اب یہ تو انہیں پتا ہے. میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں فیکٹ اسٹیبلش کرنے چاہیے. سارا کوئی بھی کیس ہے وہ نچلی کورٹ سے شروع ہوتا ہے، نیچے کیونکہ کورٹ پہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کی چھلنی لگتی ہے، پھر کہیں جا کے سپریم کورٹ میں بات جاتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس جو بیسٹ راستہ، سپریم کورٹ کے پاس نہیں، حکومت نے بہت اچھا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ اس پہ کمیشن بنا دیں. اس پہ ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب نے کہا جی حکومت نے کہا تھا کہ حکومت تو فریق ہے، وہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ کمیشن بنانے کا فیصلہ تو کر سکتی ہے نا، حکومت کیسے بنا سکتی ہے؟ اچھا اب وہ فیصلہ نہیں مانا گیا. سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ بالکل نہیں بنائیں گے ہم. اچھا سپریم کورٹ نے کہا جی نہیں بنائیں گے. تو سپریم کورٹ کی بات مانے ہم، یا ایک فریق کی بات؟ اچھا دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ اب اگلا کمیشن عدالت بنا سکتی ہے. اس سے بھی پہلے جو راستہ ہے وہ جو دھاندلی والے کمیشن بنوایا گیا تھا ایک آرڈیننس کے ذریعے، آپ وہ راستہ اختیار کر لیتے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا، آپ سیدھا چلے گئے عدالت. اب عدالت نے جب کمیشن کی بات کی تو تحریک انصاف کہتی ہے ہم بیک آؤٹ کر دیں گے. اجازت دیں آپ ایک بات پوچھنے کی. یہ بات نواز شریف کو نہیں سوجی، اس کی اولاد کو نہیں سوجی، اس کی پارٹی کے لیڈروں کو نہیں سوجی، اس کے وکیلوں میں سے کسی نہیں سوجی، آپ کو سوجی ہے. ہارون صاحب مجھے نچلی وہ کیوں نہیں ہے موقف اختیار کرنے سے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جو میری معلومات ہے، پرائم منسٹر کا خیال یہ ہے، یہ جو کیس چل رہا ہے پرائم منسٹر کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے، ہم نے ایک خط لکھا تھا کہ آپ اس پہ کمیشن بنا دیں، تو اب ہم سپریم کورٹ کے ہر فورم کو ایکسپٹ کریں گے. میرے خیال میں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. آپ اس طرح ملک کے دستور کے خلاف، دستور کی درست انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے. اس طرح سے آپ جو عدالتوں میں اس طرح کے سیاسی معاملات جائیں گے ہارون صاحب، یہ ہماری تاریخ میں اچھا نہیں ہوگا. جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جس کے اتنے مشیر ہیں، اکرم شیخ سبید، جی
جس کے اتنے مشیر ہیں اسے سوچتے یہ کیوں پرائم نہیں ہے؟ منسٹر نے منع کیا ہوا ہے ایک یہ بریک لے لیر کے لے آئی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ارب ڈالر کو یہ بنانے کے لیے ابھی رہائی خراب تھی بقول خواجہ صاحب کے ریلوے کی حالت جب انہوں نے یہ محکمہ سنبھالا، اور اب انہیں یہ لگتا ہے کہ ریلوے آئی سی یو سے باہر آ گئی ہے، لیکن 15 سال کا عرصہ بھی درکار ہے اور ریلوے کے اپ گریڈیشن کے لیے انہیں 30 ارب ڈالر بھی چاہیے. اور آج ہی ہم نے دیکھا لودھرا میں جو حادثہ پیش جو لگ جاتے ہیں وہ اب حادثات بھی میں آپ کے بارے میں عرض یہ ہے اور اس ملنی چاہیے طور پہ پھاٹک بند بھی ہوگا پر کو الگ کر نگران کو پوچھنا آخر اس کا مطلب تو ان دو سے آئے گا دنیا اور کی کوشش ایک بتا بولا میں آپ کو سب سے زیادہ اس کے بعد اس کا رکھتے ہیں بری نہیں سے بھی تب تک ہے جو ہم وہ پیسے خیال ہے ہزار صورت نہیں ہو جائیں ٹرین ہے نا پوری دنیا میں ڈالر کا بزنس اور پاکستان میں 20 ارب ڈالر یہ اس کو ریورس ٹھیک ہوتی ہے انہوں نے جو دیا جائے 3 سال میں اضافہ ہوا 4 سال میں 600 اس کو آپ کو ٹرین کے نئے ٹریکس چاہیے، آپ کو نیا رولنگ سٹاک چاہیے، آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے 12 سال میں 30 ارب ڈالر 2.5 ارب ڈالر سال کا بنا. ریلوے افار سائز میرا خیال ہے اسی سے آگے بڑھ سکتی ہے. کچھ چیزیں پہ 1 ارب زیادہ ہوں گے مسئلہ بر وقت اور ایک وہ حادثہ کم بات کہ وہ بڑا اچھا معاملہ بار بھی کسی آدمی نا اڑتے ہیں جناب آرمی نے جو وہی ہے نا 10 اگر اب بھی ریکنڈیشن تو کیا ہوئے
بے شک کس روکا ہے ہدایتوں سے سی ڈی اس پہ تو 5 سال یا کرتے ہیں ریلوے کے پاس جگہ اس میں کتنی ممبرشپ دے رہی ہے کلب آمدنی کے توجہ اگر ہم 70% ڈی پی ہے پچھلی سے انویسٹمنٹ کے جو منافع کے جاری ہوئے ہیں 9% صاحب کہتے تھے ہمارے پاس صرف ریلوے پہ اور پھر اس کی پرائس زیادہ ہے تو اس پہ نہیں انویسٹ کریں گے ریلوے پہ پرپورشن ہوتا ہے نا قومی معیشت میں تناسب ہے اس پہ انویسٹ کریں گے. اچھا پھر سعد رفیق صاحب کل چلے جائیں گے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تو کل کیا یہ میں اتنی بڑی سیکٹر میں کرنی دیکھیں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر سی پیک کا خواب بھول ڈالر کی نہیں سرمایہ اس کی وجہ ہارون صاحب خنجراب سے لے کے خدا کے بندے سرمایہ کاری کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا لیکن اس بچگانا باتیں کرتے ہیں آپ کو یہ ٹرم ظاہر بہت بری لگ رہی ہوئی مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا ریلوے کے فیصلہ کرنے والے منت سماجت کر کے وزیر اعظم کو روکا مظفر آباد تک ٹرین بنانا چاہتے تھے جس میں آبادی 4-5 لاکھ ہے اور اس کا نہیں منت سماجت کر کے روکا نہیں جی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نواز شریف کا کیا ہے کسی وقت بھی 100-200 ارب روپے کسی بھی چیز میں برباد کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ الگ بات ہے ریلوے کی اسٹریٹجک اہمیت بالکل دوسری بات ہے وہی اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے نا حضور ایک آپ سنی نہیں رہے میں کیا عرض کروں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم ایک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریلوے کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے حبیب صاحب آپ اسٹریٹجک اہمیت کے حوالے سے جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور منسٹری اچھا وہ کر رہے ہیں اچھا اس کا بھی ایک تو گلگت سے یہ 2 قابل بھاری اس وقت ہمارے لائن جس کو 100 بہت تیزی ریلوے لائن گریڈ ہو جائیں گے برباد کریں انویسٹ سکتی ہے یا ہوگی نہیں دیکھ لیوال ہی پیدا کی جانب پر چین سے جو کلر کی بلوچستان کا موضوع پہ کیا نا اس کا تو بیڑے غرق کر دیا نا ریلوے کو دراز کر کے $700 ملین کمرشل لون لیا ہے چین سے اور کمرشل لون کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے مر جائیں گے آپ قرضے لیے مغل اسی لیے تباہ ہوئے عثمانی ترک اسی لیے تباہ ہوئے
کہ بھائی بجٹ کا کوئی مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے. ہارون صاحب پھر سے بلوچستان پر خفیہ الغار کی تیاری. دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے صفدر، ابو سفیان اس کی کنیت ہے. وہ سپن بولدک میں بیٹھا ہوا بالکل ایسے جیسے سپن بولدک کا اتنا ہی فاصلہ ہے چمن سے جتنا روات کا ہے اسلام آباد سے. وہ ملوث ہے یہ تازہ واقعات میں، اور وہ رہ کہاں رہا ہے؟ این ڈی ایس کے سیف ہاؤس میں، ان کے خفیہ دفتر میں. جو ایجنسیوں کے جو خفیہ دفتر ہوتے ہیں نا، اس کا اعلان تو نہیں کیا جاتا نا، ظاہر ہے سیف ہاؤس انہیں کہا جاتا ہے. قبائلی پٹی سے مایوس ہو گئے، انڈینز بھی، افغانی بھی، این ڈی ایس بھی، باقی لوگ بھی، دہشت گرد خود بھی کراچی سے مایوس ہو گئے بڑی حد تک. اب ساری الغار اس کی وجہ سی پیک پہ ہے ساری. بلوچستان پہ آپ کو یاد ہے جی دوبر نے کیا کہا تھا کہ یہ پکے ہوئے پھل کی طرح، ایگزیکٹ الفاظ یہ نہیں تھے، مطلب یہی تھا ہماری گود میں گر سکتا ہے. ابھی انڈین انٹیریئر منسٹر نے کہا 10 حصے کر دیں گے. ان کے چیف نے کہا ہے کہ پاکستان پہ پھر سرجیکل سٹرائکس کر سکتے ہیں. اب ساری توجہ اس پہ ہے. این ڈی ایس میں انویسٹمنٹ بلوچستان پہ ہے، بڑی الغار ہونے والی ہے. اس میں وجہ بھی ہے، اس کی وجہ گوادر بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہمارے مہربان پڑوسی دوست ملک بھی ہیں کئی طرح کے. تو اس کے ساتھ دیکھیے بحران بھی بڑا، مجھے اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے، بڑی کاروائیاں ہو سکتی ہیں. وہ ویجیلنٹ بھی بہت ہیں. نئے ونگ بارڈر مینجمنٹ ہو رہی ہے، نئے ونگز بن رہے ہیں، 13 نے کوئی 10-12-13 ہزار آدمی. سرحد کے ساتھ ساتھ قلعہ نما چوکیاں بن رہی ہیں. یعنی بارڈر مینجمنٹ پہ بہت زیادہ، تو خندق تو آپ کو پتہ کھودی گئی ہے. مواقع بھی بہت ہیں. ایک ایسی سٹیل مل وہاں چینی لگا رہے ہیں، 16 مہینے میں لگانا چاہتے ہیں، $1 بلین کی، جس میں ساری جابز پاکستان کی ہوگی، بہت تھوڑے چینی ہوں گے. اچھا 10-12 منصوبوں کا چیف منسٹر ابھی ذکر کیا خوددار کے سیمینار میں. آرمی چیف نے کہا کہ نمل کا کیمپس بھی یہاں بنائیں گے، نسٹ کا بھی بنائیں گے. 35,000 جابز انہوں نے کہا ہم نے نکالی ہیں. کچھ جابز ہیں. مسئلہ ہے 2-3 چیزیں. کیپیسٹی بلڈنگ کا مسئلہ ہے. یعنی افسر، یہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھئی اگر یہ پیسہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا، کرپشن محدود نہیں ہو سکتی، لیویز کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، تو کہہ رہے کچھ اچھے افسر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی مواقع بہت، ریزرویشنز بہت ہیں اب بھی، چونکہ اشروں سے ایک پروپیگنڈا وہاں ہوتا رہا، جاتے بھی ہوتی رہی ہیں. تو وہ یعنی یہ سوال زیر بحث ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ مستقبل قریب میں بڑے واقعات کا اندیشہ، اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو، لیکن یہ کہ تیاری اس کی فوج بھی کر رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھے افسر بھیجنے کے لیے وفاقی حکومت کو توجہ دینی ہوگی. یعنی چیف منسٹر کی، اور دوسری بات بہت ضروری چیزیں ہیں، کچھ افسروں کی ضرورت ہے نہیں بھیجتے، بھیجنے ہوں گے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے اعلیٰ سطح پہ. اب میرا وعدہ ہے کہ میں تو ہارون صاحب کیا حکومت کے ساتھ اس معاملے پر رابطہ نہیں ہے فوج کا؟ نہیں، رابطہ ہے لکیلی. یعنی اوپر تو ابھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے ریسنٹلی فوج کے اور سول حکومت کے درمیان. لکیلی کوئٹہ میں فوج، ایف سی، نوکر شاہی اور سیاستدانوں میں کافی اچھا تعاون ہے، باقی صوبوں سے بہتر ہے. اسی لیے تو بہتری آئی ہے، اتنی بے پناہ بہتری آئی ہے. کیا ایک زمانہ تھا کہ کوئٹہ میں کے اندر، شہر کے اندر لوگ قتل ہو کے سوئفٹلی غائب ہو جاتے تھے. اور کیا اب تو صورتحال وہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ وکیلوں والے واقعے میں دیکھا اور واقعات میں دیکھا. مطلب یہ ہے کہ یلغار بڑی ہونے والی اس کا اندیشہ ہے. اس کے لیے ابھی سے وفاقی حکومت کو تیاری کرنی چاہیے، فوج کو کرنی چاہیے، ایف سی کو کرنا چاہیے، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. حبیب صاحب آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے یہ بالکل ایسا ہو رہا ہے جیسے، لیکن ہمیں اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک تو وہ حصہ کہ اپنی ویجیلنس کو کنٹرول کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان سے جو تعلقات ہیں نا، اب اس میں اپنی وزارت خارجہ کو اور اپنی سافٹ پاور کو انوالو کرنا ہے، جو نہیں ہو رہی. جو بات ہم پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں. یہ جب تک یہ نہیں ہوگی افغانستان سازشوں کی آماجگاہ بنا رہے گا. اب ہمیں اس میں سافٹ پاور لے کے آنی ہے، لوگوں کو ملائیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اثرات ادھر بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں. افغانستان کے حوالے سے ہمارے پاس اثرات لوگ موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اچکزئی ہیں، اور لوگ بے شمار لوگ اللہ کا واسطہ یار جو اچکزئی کا نام نہ لیا افغانستان میں جن کا اثر و رسوخ ہے. خدا سراج الحق مانے یار، اچکزئی ہمارا آدمی نہیں ہے. جس طرح پاکستان کا ہے، جس طرح پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے اس نے. خدا کا نام مانے یار، اس کا نام نہ لیا کریں. کیوں نہ لیا کریں؟ جس طرح عبدالغفار خان کے ذریعے پختونستان کا شوشہ کھڑا کیا گیا تھا نا، اسی طرح اس کے ذریعے افغانیہ کا شوشہ کھڑا کیا گیا. اس میں ایویڈنس ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پروگرام کے بعد ایرانین انٹیلیجنس سے اس نے پیسے لیے ہیں ایک زمانے، اس کی ڈاکومنٹس ہیں، اس کے ڈاکومنٹس کی کاپیاں ہیں میرے پاس. اس کا تو نام نہ لے.
البتہ یہ بات صحیح ہے کہ انیشیٹو لینا چاہیے, وزارت خارجہ کا انوالو کرنا چاہیے. یہ جو چیف نے انیشیٹو لیا ہے اور وہ جا رہے ہیں, یہ اس کا ایک حصہ ہے, اس کو فوراً آپ اس کو فالو اپ کرنا چاہیے, افغان میڈیا پہ کام کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.